یہ تو نہیں ہو رہی ہے. یہ آپ لوگ وائس کھول کر بھی بتا سکتے ہیں. اور صحیح ٹھیک ہے الحمد للہ. اچھا لاسٹ میں بات ہو رہی تھی اقبال کے شعر کی. تو اس میں جو سب سے ایک مشہور اور ہم بولے ہیں ہماری ہر زبان پر ہوتا ہے ایک شعر، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ بہت ڈیپ ایک شعر ہے جو بچپن میں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. میں سوچتی تھی خدا بندے سے کیسے پوچھے اور کس ٹائم کی بات ہو رہی ہے یہ. ٹھیک ہے. اور خودی میں ایک اور چیز خودی سے ریلیٹڈ تو خیر کافی سارے ہیں. ایک اور ہے جس کا سیکنڈ شعر ہے، تو اپنا نہیں بنتا تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. یعنی ان دونوں شعر میں اگر آپ دیکھیں نا تو ابھی جو سسٹر سدرا نے لاسٹ میں بات وہ کیا تھی کہ سب سے زیادہ سنسیئر ہم خود ہیں اپنے ساتھ. ٹھیک ہے. اور کوئی ایسا نہیں ہے. ہاں آپ کے والدین ہوں گے، آپ کے عزیز و اقارب ہوں گے، لیکن یہ ایک لمیٹیشن تک ہے چیز. جتنا اللہ ہمارے قریب ہے یا جتنا اللہ ہمارے لیے بہترین چاہتا ہے اتنا کوئی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. تو اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آتی ہوں جو کہ ہمارا سورہ دہا سے ریلیٹڈ ہے، یعنی قرآن سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں گے، ابھی بات ہو رہی ہے ریلیشن کی، تو ہم سب سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ ریلیشن ود قرآن. ٹھیک ہے. تو ہم سورہ دہا میں جانے سے پہلے تھوڑا سا یہ جانیں کہ ہمارا ریلیشن قرآن کے ساتھ کیا ہے. میں کیوں قرآن پڑھوں؟ پڑھیں گے تو ہم کسی سورہ پہ جائیں گے نا. کبھی کسی نے قرآن کو ایسے پڑھا ہے کہ بہت ساری اس کی تکالیف ہوں، بہت سارے اس کے سوال جواب ہوں اور وہ اس کو قرآن سے ملے ہوں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کسی کے ساتھ؟ کسی ڈپریشن کے فیز میں ہو، کبھی یہ والی سپورٹ ملی ہے کسی کو؟ یا کوئی آیا پڑی ہو، سنی ہو تو لگا ہو کہ یہ بات تو میرے بارے میں ہو رہی ہے؟ ایسے ہوا ہے کبھی کسی کے ساتھ؟ یہ چیز مجھے ذرا بتائیے گا کیونکہ یہ ریلیشن میں دیکھنا چاہ رہی ہوں. پھر ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے جب ہم ریلیٹ کر پائیں گے اس کو. اچھا. اور کبھی کسی کے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے کہ ہم کسی ایسے فیز میں جہاں پہ ہمارا سب سے کلوز جو دوست ہے نا، ہم اس سے بھی کچھ شیئر نہیں کر پا رہے، بتا نہیں پا رہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ دو ریلیشنز ابھی ہم سمجھیں گے. یس میں وہی ریڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد آپ لوگوں سے کوشچن میں اضافہ کری جا رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو میں یہ دیکھ رہی ہوں، اسکرین دیکھ رہی ہوں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. کبھی کبھی انسان کی زندگی میں نا ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان کسی سے وہ الفاظ، وہ جو اس کے ساتھ بیتی ہوتی ہے نا یا جو چیز ہوتی ہے وہ کسی کو بتا نہیں سکتا. سم ٹائم ڈپریشن کے کیسز یا جو انگزائٹی کے کیسز ایسے بھی آتے ہیں جو ہو سکتا ہے کسی سننے والے کے لیے وہ چیز اتنی پینفل نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ تو دیا ہے، اس کو کس چیز کا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے. یا اس کے امی ابو تو اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اس کو کس چیز کی ٹینشن ہے؟ ہماری زندگیوں میں دیکھو کتنے مسئلے. تو یہ کسی کے لیے وہ چیز اتنی تکلیف دہ نہیں ہوتی ہے جو اس سہنے والے بندے کے لیے ہو سکتی، جو وہ اس سے گزر ہے اس کے لیے ہوتی. تو سیم اسی طرح یہ ہمارا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے، اور سب سے جو بہترین ریلیشن ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ایون ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی کسی حد پہ جا کے ایک وہ چیز ختم ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے بچاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسی بات ہم اکثر جو لوگ اپنا راستہ چینج کرتے ہیں نا کفر سے روشنی کی طرف، تو ان کی سٹوریز میں آپ کو ملے گا کہ ان کی باقاعدہ روحیں جھنجھوڑ دی جاتی ہیں. تو وہ کون جھنجھوڑتا ہے؟ وہ کون ان کو خیال دیتا ہے؟ وہ ان کے ایکسیڈنٹس کون کرواتا ہے؟ ایسا ان کی زندگی میں جو موقع آتا ہے وہ کون لے کے آتا ہے؟ وہ کون ان کا خیر خواہ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے.
अब हमारा जो क्रिएटर है, एक मशीन जब बनती है ना तो उसके साथ एक बुक लिखी जाती है। जो किसी चीज को बनाता है, जो किसी चीज को दरियाफ्त करता है, उस चीज को दरियाफ्त करने के बाद ना वो उसको वहीं तक छोड़ता नहीं। हमेशा आप जब भी फोन देंगे, कुछ भी देंगे, आपको एक कोई गाइड बुक मिलेगी। आप लोग यूट्यूब से जाके कोई वीडियो देखेंगे, आप लोग देखेंगे कि एक कोई गाइडेंस मिल जाए। अच्छा, इसमें मेरा रिसेंटली मेमोरी इशू हो गया था फोन में, तो मुझे भूल गया था कि मैं इसमें मेमोरी कार्ड या ये चीज़ें किस तरह से इंसर्ट करूँ। तो मैंने उसकी गाइडेंस ली कहीं से जाके, ज़ाहिर है मेरे इल्म में नहीं थी चीज़। तो सेम इसी तरह हम ये चीज़ कैसे सोच सकते हैं कि जिस क्रिएटर ने हमें पैदा किया है, ठीक है, जिस क्रिएटर ने हमें पैदा किया है वो हमें ऐसे छोड़ देगा। ये चीज़ सोचने वाली नहीं है ना। उसने कोई ना कोई गाइडेंस भेजी होगी हमारी तरफ, कोई ना कोई ऐसा हमसे कलाम किया होगा जिसमें हम उसको सुने वो क्या कह रहा है, हमसे चाहता क्या है। अल्लाह ताला हमसे ऐसी क्या चीज़ है जो दुनिया में चाहते हैं और उसका रिवार्ड आखिरत में देंगे। कुछ ना कुछ तो होगा ना। अल्लाह से तो कनेक्शन हो गया हमारा, हम तकलीफ में जाएं या आसानियों में जाएं या किसी भी सिचुएशन में अल्लाह से हो गया। अब दूसरी चीज़ आती है गाइडेंस क्या है। गाइडेंस ये अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं कि हमने तुम्हारी तरफ नबी भेजा जो तुम्हारे पास क्या लेके आया, हिकमा और ये आयात पढ़ता है, यानी कुरान और अहादीस। यहाँ पे किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है या कुछ? ओके। हमें समटाइम ये खौफ होता है ना कुरान को पढ़ने के हिसाब से होता है, तो ये मैं थोड़ी सी आगे जाके डिस्कस करती हूँ, ठीक है? तो मैं बात क्या कर रही थी कि हम जब अल्लाह ताला की तरफ से रिलेशन से, हमारा है अल्लाह ताला के साथ, अब उस रिलेशन को समझने के लिए अल्लाह ताला ने हमें दो चीजें दी हैं, ठीक है, कम से कम। वो दो चीजें क्या हैं? कुरान और साथ में हदीस। हदीस क्या है? सुनना, यानी अल्लाह ताला ने उस कुरान को थोड़ा मजीद एक्सप्लेन किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, जिसमें से एक मॉड्यूल आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सिस्टर सिद्रा के साथ, ठीक है। आप देखेंगे हदीस में क्या है, हमें क्या बताया जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के थ्रू हमें क्या सिखाया। एक चीज मेरे साथ, कुरान का हम एक छोटा सा हिस्सा लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने क्या हमें कहा है, हमसे क्या चाह रहे हैं, ठीक है? अल्लाह ताला ने हमें किस चीज का हुक्म दिया है, किस चीज से रोका है। और सुभान अल्लाह, जब आप देखेंगे ना, मैंने खुद भी जब कुरान पढ़ा, आप जब कुरान की तरफ जाएंगे, और मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ कि जो जिंदगी हमने मुश्किल बनाई हुई है ना अपनी, वो जिंदगी मुश्किल है नहीं। और जो हम डरते हैं कि अच्छा मैंने कुरान पढ़ लिया तो मुझे ये हो जाएगा, मुझे ये इल्म आ जाएगा कि मुझे वो अमल करना पड़ जाएगा, ठीक है। जाहिर अल्लाह ताला का तकाजा है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, ठीक है। अमाल का जो दारोमदार है वो नियतों पर है। कनेक्ट किया नियत और अमाल को। फिर जो ईमान लाते हैं वो अमल भी करें, इसका भी अल्लाह ताला ने तकाजा किया। तो इसका मतलब ये, हम लोग जब नियत करेंगे या ईमान लाएंगे, ईमान भी एक नियत है, तो हम लोग अमल भी करें। तो हम लोग खौफ खाते हैं, अच्छा मुझे पता ही ना चले कुछ, मुझे इल्म ही ना हो कि कुरान में लिखा क्या है, हम तो फिर उसको कभी कभी छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं। जैसे सिस्टर अमरीन ने स्टार्ट में बात की कि हम लोग क्या करते हैं कि हम पीयर में आते हैं, जब पीयर प्रेशर होता है हमारा, तो हम इवन अपनी जात की चीजें क्या, हम अल्लाह ताला की कही हुई चीजें भी छोड़ देते हैं। ऐसे होता है हमारे साथ। जैसे कि शादी ले लें, सबसे ज्यादा हमारी जो पता चलती है ना हमारी असली, कि हम कितने परहेजगार हैं या कितना अल्लाह का सुनने वाले हैं, ये खुशी के मौके, ठीक है। हमारी शादियां होंगी तो हमें पता चलेगा कि हम अल्लाह की कितने सुनने वाले हैं, ठीक है। हम अल्लाह की कितनी मान रहे हैं, हम आने वाली के लिए क्या कलेक्ट कर रहे हैं, और जो उसको लेके आ रहा है उसके लिए क्या मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं। तो ये चीजें हमारी उन दिनों में पता चलती है, ठीक है। अब जो बात है कुरान से ताल्लुक, एक है ना तिलावत से भी, ठीक। देखें, एक खौफ होता है हमारे साथ तजवीद का।
اب اس خوف کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اس کو سیکھیں. آپ کو اس ٹائم پہ سیکھنے کے لیے میرے خیال میں کوئی راستہ بند نہیں ہے کہ آپ سیکھ سکیں. یوٹیوب بھرا ہوا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کو کورسز بہت سارے مل جائیں گے. جس طرح آپ اس کورس میں آئے ہیں اس طرح بہت سارے ایسے کورسز ہیں تجوید بھی پڑھاتے ہیں. جب تجوید کے ساتھ آپ قرآن پڑھیں گے اس سے بھی ایک کنیکشن بلڈ ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو کیوں ہمیں کہا گیا ہے کہ اپنی خوبصورت آواز میں قرآن کو پڑھو؟ اس سے آپ کا تو کنیکشن بلڈ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ جو آپ کی تھوڑی آواز کسی تک جا رہی ہے, آپ کے گھر میں کچھ سن رہے ہیں, اس سے بھی سمجھ آتی ہے قرآن کی کتنی پیاری خوبصورت کنیکشن ہے الفاظوں کا, الفاظ جو ہیں آپس میں اس کا بھی. ٹھیک ہے, تو قرآن کو خوبصورتی سے پڑھنا یہ ہمیں اس کا کہا گیا. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں کوئی غلطی تو نہیں کر رہے. تو ایک اور حدیث ہم یاد کر دیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کو حرف حرف پہ ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے, جو جتنا مشکل سے پڑھ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے لیکن اس نے چھوڑا نہیں ہے, تو اسے تو پھر زیادہ اللہ کے قریب ہے نا. وہ صحیح, وہ زیادہ کوشش کر رہا ہے, زیادہ ایفرٹس آ رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. الف لام اور میم یہ 3 حرف ہیں, تو ایک ایک چیز پر ہمیں اجر ملے گا. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے اس چیز کو کیسے خوف سے دور کرنا ہے کہ آپ سیکھیں. ٹھیک ہے, یہ ہم انشاءاللہ گروپ میں اس کو ڈسکس کر لیں گے کہ کہاں کہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے ان فیوچر آپ کو, آپ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں, آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں, میں یہ مان نہیں سکتی کہ آپ کے سامنے سے کوئی چیز نہ گزرے. آپ نے جب کسی چیز کا ارادہ کیا ہے نا, آپ کے سامنے خود ہی چیز آ جائے گی. جب آپ یہ چیز سوچ لیتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں یہ کام کرنا چاہ رہی ہوں, پھر اللہ تعالیٰ اس کے راستے بناتے ہیں. ہاں آزمائشیں آئیں گی, یہ نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کا ٹھان لیں اور وہ بڑی آسانی سے ہم ہوگی. ہو سکتا ہے چیلنجز بھی ہو سکتا ہے آسانی سے ہو جائے, لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم نے کسی چیز کا سوچا ٹھانا اور وہ ہمارے سامنے نہ. سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کے سامنے بہت سارے ایسے کورس آنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اونلی ریڈ ان انگلش. کیا پوچھا ہے آپ نے؟ اوکے, اچھا قرآن کے علم کے بارے میں جو ہم بات کرتے ہیں نا, تو جو ہمارے اسکالرز ہیں وہ اس کے لیولز بتاتے ہیں. سب سے پہلا لیول یہ ہے کہ ہمیں ایٹ لیسٹ قرآن کو کی جو عربی ہے نا, جیسے ہم ابھی میں اردو میں بات کر رہی ہوں, انگلش ہم بولتے ہیں, تو سب سے پہلا بیسک کیا ہے کہ ہم اس کو ایٹ لیسٹ دیکھ کے پڑھیں. ٹھیک ہے, اس کے حروف ہمیں پتا ہوں, یہ بہت بیسک لیول. پھر اس سے اوپر ہم جاتے ہیں, جب ہمیں وہ سمجھ آنے لگ گیا پھر ہم جاتے ہیں اس کا بیسک ترجمہ تو پڑھیں, اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک, پھر اس سے اوپر ایک اور لیول آتا ہے کہ آپ اس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کی طرف جاتے ہیں. آپ اس کو فلاں اسکالر نے اس پہ کیا بات کی ہے, فلاں نے کیا جرے کی ہے, اچھا فلاں اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, آپ اس کو ڈیپ نالج کے ساتھ پڑھتے ہیں, احادیث سے آپ لوگ ریفرنس لا کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ لیولز ہم نے اس کے بنائے ہیں. پھر اس کا ایک لیول آ جاتا ہے حفظ کرنا. اس کو تو کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ دیکھیں کہ مجھے سب کچھ آ جائے گا. پاسبل نہیں ہے نا کہ ہم ایک بندہ ہے اور بہت ساری چیزیں کریں. صحیح ہے, تو ہم ون بائی ون اپنا ریلیشن قرآن سے بناتے جائیں, روکے نہیں اس کو. ہم اپنی چیز اس ریلیشن شپ کو روکے نہیں, لیکن اس میں ہم لیولز اپ کرتے جائیں. آپ پہلے اس کو پڑھنا سیکھیں, پھر اس کو سنانا سیکھیں, لوگوں کو پڑھانا سیکھیں, پھر اس کے اس لیول سے نکلیں تو آپ لوگ اس کو ہم مزید آگے امپروومنٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کا مطلب تو پڑھیں اللہ تعالیٰ چاہ کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے. اچھا میں پہلے کوشچن کرنا چاہوں گی اس سے پہلے, اچھا آپ لوگوں کو اگر کہا جائے فلاں چیز ہے یا فلاں جگہ ہے, اس میں ہماری بات ہو رہی ہو, ٹھیک ہے, ہمیں انفارمیشن ملتی ہے یا ہماری کہیں پہ پوزیشن آ گئی ہے, فلاں جگہ ہماری پوسٹنگ ہوئی ہے یا کچھ بھی ہم سے ریلیٹڈ, ہم اس چیز کو جا کے کھولیں گے, اس چیز کے بارے میں جا کے مزید انفارمیشن لیں گے. اچھا ہمارے بارے میں کیا بات ہوئی ہے, یہاں پہ پتہ چلے وہ فلاں جگہ پہ تمہارے بارے میں بات ہو رہی ہے. ایسا ہم کریں گے کہ اس کو جا کے دیکھیں تو صحیح کیا ہو رہا ہے.
सब बताएं जी। हमें तजस्सुस पैदा होगा, ठीक है, क्या ऐसी बात हुई है मेरे बारे में, अच्छा मैं ज़रा पहुंचूं। तो जब अल्लाह ताला ने खुद कहा है, ठीक है, कि ये कुरान ऐसी चीज है कि जिसमें तुम्हारा तज़किरा है, ठीक है, हमारा जिक्र है कुरान में, फिर हम कुरान को क्यों ना खोलें, क्यों ना समझें, हम क्यों ना रोज इस कुरान को कोई ऐसी चीज जिससे रिलेटेड हम लोग सीख रहे हों, जिसमें इसका और हमारा रिलेशन बिल्ड हो रहा हो। ऐसा क्यों पॉसिबल है कि हम इसको छोड़ दें? जिंदगी में हमारी स्टडीज चल रही हैं, हमारी मैरिज चल रही है, हमारा कुछ भी आता है, सोचने वाली बात है, हम सबसे पहले नमाज और कुरान को बैक पे करते हैं। सोचें जरा, हम लोग किसी खुशी के मौके पर हैं या गम के मौके पर हैं, या फिर हम आसानी में हैं, तो फिर तो चलो हम पढ़ लें। लेकिन खुशी और गम, ये कोई जब हमारी जिंदगी में इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, हम सबसे पहले कौन सी चीज छोड़ते हैं? वो चीज जिसकी हमें अशद जरूरत है, ठीक है। अब जिस तरह मैं अगर अपनी सिंपल मिसाल दूं, ऐसा हर इंसान, हम आम आदमी, हम ऐसे करते हैं, हमारे बच्चे हो जाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या भी, अब हम पे क्या फर्ज है कि कुरान को अभी हम कुछ अरसे तक ना छेड़ें। अब हमारे बच्चे हो गए और फिर हम उसमें इल्जाम किसको दे रहे हैं? वो जो बेचारी नन्ही मखलूक अभी अल्लाह ताला ने भेजी है दुनिया में, हम उसको इल्जाम दे रहे हैं भी इसकी वजह से ना। आपसे किसने कहा है कि आप तीन तीन चार चार सफ़े, दस दस सफ़े पढ़ें? किसी ने नहीं कहा। आप एक आयत पढ़ लें, रोज कुरान खोलें, ठीक है। जब हमारा उस किताब में जिक्र है, जिस किसी जगह में जिक्र हो रहा हो, किसी जगह पोस्ट हुई है, हम जाके देखेंगे, तो हम क्यों नहीं इस किताब को रोज खोल के देखें? फिर उसके बाद हमें कोई गाइडेंस चाहिए होती है किसी चीज के बारे में, किसी टेक्नोलॉजी के बारे में। अभी एआई की कितनी चीजें आ रही, अच्छा इंस्टाग्राम में आए दिन चेंजिंग वीडियो, आप व्हाट्सएप देख लें, हम ये अपडेट्स ले रहे होते हैं अपने आप में। पहले स्टेटस था, अभी अपडेट्स है, अभी व्हाट्सएप पे चैनल्स भी आ गए। तो हम अपनी जो गाइडेंस है, जो हमें चाहिए गाइडेंस, हमें क्या गाइडेंस नहीं चाहिए? दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में हम क्या क्या ब्लेंडर कर रहे हैं, उसमें हमें गाइडेंस नहीं चाहिए। हमें तो एक एक लम्हे के लिए गाइडेंस चाहिए। तभी तो अल्लाह ताला ने पांच नमाजें, पांच नमाजों में कितनी दफा कहा है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि हमें तो इतनी गाइडेंस की जरूरत है एक एक लम्हे के लिए। एक नमाज से दूसरी नमाज में हम लोग चार फर्ज भी अगर पढ़ रहे हैं, तो उस चार फर्ज में हम कितनी दफा तो अल्लाह ताला से तकरार करते हैं कि अल्लाह ताला इहदिना सिरातल, हमें हिदायत दे। अगर हम इसको समझ के नहीं पढ़ रहे, तो फिर वो और बात है, हमें पता ही नहीं हम नमाज में क्या कह रहे हैं। लेकिन अगर हमें पता है ना कि इसका क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, हम किस चीज की क्या हिदायत मांगे, फिर हमें समझ आएगी कि हाँ, मैं तो जब अपनी अम्मी से बात करूंगी मुझे गाइडेंस की जरूरत है, मैं जब अपने बच्चों से डील कर रही हूँ मुझे गाइडेंस की जरूरत है, मुझे अपने हस्बैंड से कैसे बात करनी है मुझे गाइडेंस की जरूरत है, मैं अगर कहीं पढ़ा रही हूँ तो फिर तो बहुत बड़ा मलबा मेरे सर पे है, ठीक है। हम जो जब टीचर्स होती हैं, जब हम किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोई किसी की औलादें हमारे जिम्मे हैं, तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम जब स्टूडेंट्स हैं खुद, तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका क्या आखिर में नतीजा क्या है, डिग्री। हमें तो गाइडेंस की जरूरत है, अशद जरूरत है, ठीक है। तो हम इस किताब की तरफ जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि इसको हमने पढ़ना कैसे, पहला लेवल। फिर हम देखेंगे कि हमने इसको समझना कैसे, ठीक है। और फिर वहीं से जहाँ से आप पढ़ रहे हैं ना, वहीं से आप देखेंगे कि आपका इस कुरान के साथ जब रिलेशन बिल्ड हुआ है, तो आप और कितना इसको फैला रहे हैं, ठीक है। आप कितना इस इल्म को आगे लेकर चल रहे हैं, ये भी हमसे सवाल पूछे जाए, क्योंकि अ, हमसे कहा गया है, हमें इस चीज का की तरफ मोटिवेट किया गया है कि तुम चाहे एक लफ्ज भी सीखो, उसको आगे फैलाओ, उसको आगे सिखाओ। तो ये भी हमारा कनेक्शन बिल्ड करता है। कैसे? कि हमने कुरान की एक आयत पढ़ी, उसमें हम लोग वो चीज़ जब किसी और से शेयर करते हैं वो डबल हो जाती है। अभी आपने ये चीज़ देखी है कि जो हमने अगर किसी एज अ टीचर किसी ने काम किया है या किसी ने कुछ किसी को पढ़ाया है, जब आप किसी को पढ़ाते हैं ना, तो शायद वो चीज़ जो आपने पढ़ी होती है
وہ آپ کو نہیں یاد ہوتی، پڑھائی بھی یاد ہوتی ہے، پڑھائی بھی سمجھ آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم کسی کے سامنے جا کر بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہمارا ڈبل چیک ہو رہا ہے کہ میں صحیح بھی کہہ رہی ہوں کہ نہیں کہہ رہی. ایون میں اگر آپ کو بتاؤں، میں نے سائنس بھی پڑھائی ہے کچھ کلاس، تو میں نے برین کے بارے میں، اور میرا ٹاپک ایسا تھا، میں نے اسلامک اور سائنس یہ دونوں ملا کے پڑھانی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر میں نے پلانٹس پڑھائے ہیں تو پلانٹس کا ذکر اسلام اس میں قرآن وغیرہ میں بھی ہے، قرآن سے لانا اس کو ہمارے پیچھے اسلاف نے اس پہ کافی کام کیا، تو اس طرح سے تھا. اب میں نے جب پڑھا تھا برین، یقین مانے میرے ذہن میں ایک حرف نہیں ہے سوائے شاید کچھ چیزوں کی. لیکن مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں نے اس کلاس میں کیا اور کیسے پڑھایا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک آیت بھی سیکھی ہے، آپ نے ایک ورڈ بھی سیکھے، اس کو آگے پھیلیں. ٹھیک ہے، اور خیر کھلانے سے آپ کے گھر میں خیر آتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خیر ہو تو آپ اس خیر کو باہر پھیلیں. آپ چاہتے ہیں کہ خیر آپ کی اولادوں میں ہو، آپ کی اپنے اندر ہو، تو آپ اس خیر کو باہر دوسروں کے لیے عام کر دیں. آپ دیکھیے گا اس کا انشاءاللہ کتنا امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر بات کر رہی تھی میں کہ ہمارا جس چیز میں ذکر ہوگا نا کہ وہاں پہ ہم جا جا کے دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ جب آیت میں نے پڑھی تھی کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جب اپنا ریلیشن انسان کے ساتھ کرتے ہیں نا، وہ عبادی کا جو ورڈ جب آتا تھا کہ میرے بندے، شیطان نے بھی جب کہا کہ میں ان کو ہر جگہ سے ان کو جو ہے نا چھوڑوں گا نہیں، ان کو میں پکڑ کے رکھوں گا، ان کو میں گمراہ کروں گا. تو جب شیطان نے بھی یہ بات بولی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو جملہ بولا کہ جو میرے بندے ہیں نا تم ان کو نہیں کر سکتے، تو میں بہت سرپرائز ہوتی تھی کہ یہ میرے بندے، یہ کون سے بندے ہیں، اللہ کے بندے کون سے ہیں. اچھا مجھے 1 منٹ سے چاہیے. صحیح. تو تو یہاں بھی میں بات کیا کر رہی تھی کہ میں اس چیز پر بہت امیزڈ ہوتی تھی، بہت سوچتی تھی اس چیز پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو اپنے ساتھ کنیکٹ کیا ہے نا، یہاں پہ جب ہم عربک میں اس کو دیکھتے ہیں کچھ کنیکشن بلڈ ہوتا ہے اس میں، کچھ ضمیر اس میں یوز ہو رہی ہے عبادی میں، یا اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پہ اپنے ساتھ انسان کا تعارف کروایا ہے نا، وہ آر دا عباد آف اللہ. صحیح. تو یہ ہم آگے آہستہ آہستہ اس کو لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جس پیٹرن پہ ہم جا رہے ہیں اس میں آپ لوگ کوشچن کرتے جائیں، ہم نوٹ کریں گے، آپ لوگ بھی اپنے پاس نوٹ کریں. اگر میں بھول جاتی ہوں جواب دینا تو مجھے بتائیں. ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مزے کی بات خود جواب دیا ہے قرآن میں دوسری جگہ میں. ٹھیک ہے، کہ اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں. صحیح. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں بھی بہت سارے ایسے باتیں بتائی ہیں جو بہت اچھی لگتی ہیں. میں خود آپ کو نہیں بتا رہی، میں آپ کو بتانا ہی نہیں چاہتی. ہم صرف پڑھیں گے سورہ کا، قرآن کا کچھ حصہ اور کچھ بیچ میں سے چنکس جو ہمیں تھوڑا امیزڈ کرنے کے لیے ہوں گے، جو ہم ہو سکتا ہے اس کا تھوڑا گرامر والا حصہ بھی دیکھیں کہ یہ کنیکشن کیا بلڈ ہو گا. ٹھیک ہے، کیوں؟ تاکہ آپ لوگ اس کے بعد، اس کورس کے بعد جب انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا تو آپ لوگ یہ ریکویسٹ کریں کہ اب ہم نے قرآن پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس منزل تک لے کے جائے، اس کو مکمل اور اس کو آگے چلانے کی. اچھا، تو میں بات یہ کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب میں نے پرسنلی یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اس چیز کو کنیکٹ کر رہے ہیں کہ میرے بندے تم ان کو نہیں کر سکتے.
آپ ذرا اس کو سوچیں، آپ کو کسی بندے پر بہت ٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو کوئی آ کے اس بارے میں کہتا ہے کہ اچھا وہ فلان اس طرح، آپ کہیں گے وہ میری دوست ایسے کر ہی نہیں سکتی. تو آپ وہ کنیکشن اس کو فیل کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے ایسا جو آپ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ورنہ آپ کو کوئی بندہ آ کے بولے، آپ کو ثبوت بھی دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں غلطی کی ہے معافی مانگ لے گا، لیکن بندہ تو میرا ہی ہے. اچھا گناہ کر دیا، بہت بڑا گناہ کر دیا، خیر ہے، میں معاف کروں گا. آپ یہ کنیکشن چیک کریں کہ صحابہ ہیں، صحابہ کرام، ان سے زنا جیسا بڑا گناہ بھی ہو جاتا ہے تو وہ کس کے پاس جاتے ہیں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے پاس، ٹھیک. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ آیت پڑھ کے انہیں بتائی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم زنا کے قریب بھی نہیں جاؤ. اور وہ کچھ اتنے بڑے لیول کا بھی گناہ ہے کسی کا، تو وہ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ آپ وسلم کے پاس جا کے پیش کرتے ہیں. تو ہم ابھی اس ٹائم پہ دیکھیں کیا ہمارے پاس کوئی آئے گا اس طرح کی باتیں لے کے، یا ہم کسی کے پاس اتنا ایزیلی جا سکتے ہیں، کسی امام کے پاس، کسی پیرنٹس میں سے کسی کے پاس؟ یہ ریلیشن ہے ہمارے؟ ہم تو پہلے جو کسی کی ڈریسنگ سے یوں کر کے دیکھتے ہیں، صحیح ہے؟ ہم چاہے خود جو مرضی کر رہے ہیں، چاہے ہم لوگ کچھ بھی طرح کی چیزیں چل رہے ہیں، لیکن ہم دوسروں کو تیری آنکھ سے دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو بہت سارے مارجنز دیے، اور جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میری طرف ہی پلٹ جائیں گے، تم ان کو نہیں پکڑ سکتے. چاہے تم اپنے سارے شیاطین ساتھ لگا لو، سب کچھ تم اپنے انسٹرومنٹس بھی لے آؤ، ان کو نہیں تم کر سکتے، بھٹکا نہیں سکتے. اب یہاں پہ ذرا اپنا چیک کرنا ہے، تھوڑی دیر روک کے چیک کریں کہ اللہ تعالیٰ جس عبادی کی بات کر رہے ہیں جو گمراہ نہیں ہوگا، وہ کون ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی کسی نے سوال کیا تھا، یہ میں نے آپ سے سوال کرنا تھا بیسک، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ سے سوال کرنا تھا. پوچھیں ذرا اپنے آپ سے کہ وہ کون ہے، پتہ ہے ہمیں، یا ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے، پھر ہم اس طرف جائیں اگلے دن. میں اتنے میں کوشچن دیکھتی ہوں، ٹھیک ہے، کسی نے اگر کچھ لکھا ہے. اچھا اب ان کا صحابی، میں نے جو صحابی والی بات کی ہے نا، وہ لوگ کیا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاک کر دیں اور ایکسپٹ کریں گے. ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ مر جائیں گے، ان کے جسم پہ ان کو مارا جائے گا. صحیح ہے، ہمیں ایسے ڈفرینٹ واقعات ملتے ہیں، کچھ سے مسٹیک ہوئی، ٹھیک ہے، اور کچھ سے وہ ندامت بھی ہوئی، کچھ کی اسلام لانے سے پہلے، جس طرح ہمیں ایک صحابی کا ملتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کا ملتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا تھا. ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے ڈفرینٹ قسم کے واقعات ملتے ہیں جس میں ہم ڈفرینٹ چیزیں سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ٹائم پہ ڈفرینٹ سچویشن ہوئی تھی، کہیں پر ڈفرینٹ لیول کا عمل کیا گیا، کہیں پر اگنور کیا گیا. لیکن صحابی خود چاہتے تھے کہ مجھے جواب ملے، میں وہ اندر سے نہیں، گلٹ جو چیز ہوتی کہ میں اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں. ان کو کسی اور چیز کی پرواہ نہیں تھی کہ ان کی جسم پہ کوئی مار جائے گا، ان کو جان سے مار دیا جائے گا، یہ ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی. ان کو پرواہ تھی تو صرف اس چیز کی پرواہ تھی کہ میں اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں نا تو میں کلیئر ہو کے حاضر ہوں. ٹھیک ہے، تو اب ان کا مقصد کیا تھا؟ دو تین چیزیں. وہ کیوں جاتے تھے؟ گائیڈنس چاہیے انہیں، ٹھیک، ان کو اپنے اندر کی جو غم کی کیفیت ہے جو ان سے ہو گیا ایز اے ہیومن بینگ، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ شیئر کر سکیں، اس کا حل نکال سکیں، پاک ہو سکیں. ٹھیک ہے، پھر آپ اسلم ان کو پتا تھا کہ وہ ایکسیپٹ ہی کریں گے ان کو. ٹھیک ہے، اور اگر ہم صحابہ کرام کی بھی زندگی دیکھتے ہیں تو ڈفرینٹ قسم کی لرننگز ہم لیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی انسان ہیں اور ہماری ارد گرد کے لوگ بھی انسان ہیں. ٹھیک ہے، ہم ڈفرینٹ چیزیں سیکھتے ہیں. صحیح ہے،
اور پھر ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو مارجن دیتے ہیں. جس طرح اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے گھر میں کوئی گیسٹ آ جاتے ہیں، صحیح ہے، اب ہم بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ بچے نہ رہیں، وہ اب بڑے بن جائیں، وہ کوئی شرارت نہ کریں، وہ کوئی ان کے سامنے سے چیز نہ اٹھا کے کھائیں. آپ رکھیں ہی نہ، پھر وہ کھائیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ 7 اپ نہ پئیں تو آپ 7 اپ نہ رکھیں، آپ گھر میں لے کے نہیں بائے کٹ کریں. آپ کیوں پھر مہمانوں کو، مہمان آپ کو دشمن ہے جو آپ ان کو زہر پلا رہے ہیں؟ ہاں. اچھا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں. میں بچوں کا نام اس لیے لیتی ہوں کیونکہ سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ ہمارے معاشرے میں عورت ہے یا بچے. مرد بیچارہ نا پسا ہوا ہے، کچھ مردوں کی وجہ سے کچھ مرد اور کچھ عورتوں کی وجہ سے کچھ عورتیں بدنام ہو چکی ہیں. تو یہ ہے کہ دونوں سائڈ پہ چیزیں اوپر نیچے چل رہی ہیں، کہیں پہ مرد کو آزمائش ہے اور کہیں پہ عورت کو آزمائش ہے. لیکن ہم مارجن دیں، دوسرے لوگوں کو مارجن دیں تو وہ گناہ کر سکتے ہیں. ان سے گناہ ہوں گے، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہوگا. آپ کے سامنے کوئی آ جائے یا آپ کے بچے ہی آ جائیں، ہم سے یہ ہو گیا، شکر کریں کہ آپ کے سامنے کوئی آ کے یہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. آگے سے افلاطون اور وہ کیا چیزیں جنات نہ بنے ان کے لیے، بڑے آدم دیو کیا ہوتے ہیں، وہ دیو بن جاتے ہیں نا. یہ چیز لے لیں. ٹھیک ہے. اچھا، گلٹ نا اگر آپ ایک طرف دیکھیں میرے حساب سے، اور ایون اگر آپ ایک لیول پہ سائیکولوجیکل بھی دیکھیں، گلٹ بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے. لیکن ہر چیز کی انٹینسٹی کو بڑھا دیا جائے نا. آپ دیکھیں، آپ نے کبھی یہ سنا ہے، ہمارے یہاں پہ پنجاب، ہم لوگ تھوڑا بیک سائڈ سے پنجاب ہے، ہم لوگ بولتے ہیں لون دا زہر، میٹھے دا زہر، یعنی چینی میٹھا زہر. اور ہم بولتے ہیں نمک کا زہر کر دیا، یعنی کسی چیز کی انٹینسٹی جب بڑھ جاتی ہے وہ زہر ہو جاتا ہے. تو سیم اسی طرح کسی بھی ایموشن، غصہ بری چیز نہیں ہے، پیار بری چیز نہیں ہے، گلٹ بری چیز نہیں ہے. جب ہم اس کو انٹینسٹی اس کی بڑھا دیتے ہیں. اب دیکھیں، گلٹ ہونا میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے، مجھے نادم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ٹھیک ہے، کہ مجھ سے یہ چیز ہوئی تھی. لیکن اس پہ میں بیٹھ جاؤں اور یہ بولوں کہ اللہ نے تو مجھے معاف ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ غلط بات ہے. پھر یہ ہم کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ میں نے اپنے اوپر جو رحمت ہے اس کو لازم کر لی ہے. پھر ہمیں کس نے میسج بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا یا ہم نے یہ جو گناہ کیا ہے؟ ہاں، یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، یہ بہت خوبصورت چیز ہوتے ہیں اگر ہو جائیں. پہلی بات ہے نہیں کرنے چاہیے، لیکن اگر ہو گئی ہیں نا تو اس کی ریزن کو سمجھیں کہ ہو سکتا ہے وہ گناہ میرے لیے ضروری ہے لیسن کے لیے. ٹھیک ہے، میں اگر وہ گناہ نہیں کروں گی تو ہو سکتا ہے کہ میرے اندر بہت سارے تکبر ہو جائے. ٹھیک ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوں، ہو سکتا ہے اس گناہ کی وجہ سے میں کسی کو گائیڈ کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، میں اگلی جنریشن کو گائیڈ کر سکتی ہوں. ہو سکتا ہے کوئی بندہ سیم چیز ٹھیک کر میرے پاس آ جائے اور میں کسی کو بچا دوں. تو اس کو برا نہیں سمجھنا. ہاں، گلٹ میں اتنے لیول میں رہیں کہ میں نے ایسا کیا ہے، اللہ کے سامنے نادم ہونا، اس میں اللہ سے ریلیشن شپ بنانا، پھر خیر کی طرف جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جنوں انس کے شیاطین عمر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمیں دیکھ کر تو شیطان گلے لگاتے ہوں گے، ایسا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں. پہلی چیز یہ کہ ابھی کافی میں لیکچر سن رہی تھی، اس میں ٹیکنالوجی اور یہ فون کی کافی بات ہو رہی ہے. ایسا ہی ہے. دیکھیں دل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دل ایک گھر ہے، یہ آنکھ، کان اور زبان جو ہے یہ اس کی کھڑکی ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس میں انفارمیشن ڈالتے ہیں. ہم جو یہ ایک دفعہ اسکرین سے دیکھتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے بس دیکھ لیا. اس میں پکسلز، اگر اس کی پیچھے کی سائنس دیکھیں، ہم نے وہ اندر انفارمیشن دی ہے. یہ تو ہمیں 1400 سال پہلے ایک چیز پتا چلی ہے نا کہ
جو آپ نے کیا ہے دل جو ہے وہ گھر ہے اور آنکھیں اس کی کھڑکی ہیں، کان اس کی کھڑکی ہے، آپ کیا سن رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں. ابھی سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس کو ذرا سرچ کیجیے گا. تو سیم اسی طرح ہمارے پاس ایسے بہت سے مواقع ہیں جس میں ہم لوگ بہت ویک ہوتے جا رہے ہیں، ایمانی لیول پر، فزیکل لیول پر، مینٹل ہیلتھ ہماری سب کچھ گر گئے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو نا بہت ڈفرینٹ چیلنجز میں ڈال دیے. صحیح ہے، ہم اپنی جو اصل ہے اس سے پھر گئے ہیں. آئیڈینٹی کی بات ہو رہی تھی، اس کے اتنے کرائسس ہیں اس ٹائم پہ، اتنے کرائسس ہیں کہ یقین مانے آپ، میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، بہت سارے کرائسس آ گئے اور یہ کرائسس کچھ دیے گئے ہیں اور کچھ ہم نے لیے ہیں. کچھ ہمارے فیملی سسٹم بہت ویک ہو گئے، ہماری جو ہماری سوچ ہے میٹیریلسٹک ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے اپنے آپ کو خود جکڑا ہوا ہے. میں تو یہی بولوں گی چلے آزمائش ہے، اپنے اوپر ہم لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں. صحیح ہے، اپنے اوپر ہم لمیٹیشنز لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے. بالکل، یہ ان کو ابھی پتہ چلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بہت پہلے بتا دی. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی وہ والی، ہم تو امیزڈ نہیں، میں امیزڈ نہیں ہوتی ہوں اس سے. اچھا یہ چیز، ہاں میں امیزڈ ہوتی ہوں جب میں دیکھتی ہوں کہ اتنا اتنا علم تو ہمارے دین کے نے دیا ہوا ہے ہمیں پہلے سے. ٹھیک ہے، جس طرح ہارٹ کے بارے میں بات ہے، انسانی شخصیات کے بارے میں بات ہے، پرسنالٹیز کی بات ہوتی ہے. دیکھیں حضرت عمر کی پرسنالٹیز، اگر ہم پرسنالٹیز جاننا چاہتے ہیں نا تو حضرت عمر کو دیکھیں، حضرت ابو بکر کو دیکھیں. آپ وسلم کی اپنی پرسنالٹی کیسی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیسے انبیاء کرام کو سکھاتے کیسے ہیں. ہر نبی کو بکری چرانے کا کام کیوں دیا گیا، یہ کیوں لیڈرشپ جو لوگ کر رہے ہیں وہ اس ٹف چیز میں کیوں ڈالے جاتے ہیں، پھر ان کو تنہائی کیوں چاہیے. تو یہ سب چیزیں ابھی جو لوگ صبح اٹھنے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ سب ہمارے دین نے پہلے سے بتائی ہیں. اچھا بیلنس کیسے کریں گے؟ دیکھیں کسی بھی چیز کا آپ نے بیلنس کرنا نا، ایون بیلنس ڈائٹ بھی آپ نے کرنی، وہ ہم نے اس کا معیار خود سے نہیں سلیکٹ کرنا. ٹھیک ہے، دیکھیں بیلنس ڈائٹ کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب ہم کہیں سے جا کے انفارمیشن لیتے ہیں، کسی نیوٹرینٹ سے بات کرتے ہیں، ہمیں انفارمیشن آتی ہے. ظاہر ہے اب ہر علم ہمارے پاس نہیں ہے، میں خود سے خود کو نہیں بتا سکتی. ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حلال اور طیب کھاؤ، حلال تو چلنے پتہ ہے، طیب کو ہم نے تھوڑا ابھی آج کل کے دور میں سرچ کرنا ہے. کچھ چیزیں حلال ہیں، طیب نہیں ہے، آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہے، تو وہ چیز ہم نے انفارمیشن لینی ہے. اب دیکھیں یہاں سے بات ہے نا کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور ہم اس میں دو کے بیچ میں اعتدال کیسے کریں. ایک سائیڈ ہے ہم اپنے آپ کو بہت برا کر دیں گے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں اس میں گھل مر گئی ہوں اور میں اندر بیٹھ گئی ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر رہی. دوسری سائیڈ یہ ہے کہ میں تو بھول ہی کے بیٹھ گئی ہوں. ٹھیک ہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی چیز ہمیں بتائی ہے، وہ ہے اعتدال کا راستہ، بیچ کا راستہ. ٹھیک ہے، اور سیدھے راستے کو بھی آپ نے کیسے ایکسپلین کیا تھا، بہت ساری لائنیں کھینچ کر اور ایکسپلین کیا تھا نا کہ یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم، اور ہم ہر نماز میں صراط مستقیم ہی مانگتے ہیں. تو بیچ کا راستہ یہ ہے کہ نہ میں اس کی بھولی ہوں، ٹھیک ہے، میں گلٹ بھی فیل کرتی ہوں کہ مجھ سے یہ ہوئی ہے چیز، لیکن میں اس گناہ پہ تکبر بھی نہیں کر رہی. میں لوگوں کو اچھا بھائی میں تو یہ آپ یہ بھی آج دیکھیں گے کہ لوگ گناہ کر کے اس کی تشہیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا ریلیشن شپ اللہ اور قرآن سے یہ چیزیں ہمارے ایکشن میں نظر آئیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے ریلیشن ہے اور ہمارے اعمال ڈفرینٹ ہیں، ایسا پاسبل نہیں ہے. کسی بھی چیز میں آپ کو بیلنس چاہیے، اس کی انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے.
اور اس میں انفارمیشن آپ کو ملے گی اللہ اور قرآن اور یہ جو حدیث کے ساتھ تعلق سے، جو ہمارا اس ٹائم پہ بہت ویک ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، سورہ دہا میں جانے سے پہلے کی یہ پلاننگ ہے کہ ہم پہلے اس چیز کو تو سمجھے. کیا میں شروع سے سورہ دہا پڑھانا شروع کر دوں؟ آپ کو آج میں بتا دیتی. اچھا دہا کے اوپر اتنی ساری ڈسکرپشن آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ اس کے پیچھے ریزننگ کیا تھی، کیوں نازل ہوئی آپ اسلم کے اوپر، وہ ٹائم کیسا تھا، لوگ کیا باتیں کر رہے تھے. ظاہر ہے ہمیں بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا اس سے کنیکشن بلڈ کریں گے تو ایک دو آیات ہی آج پوری ہوتی چانسز ہے. وہ ہمیں کل پتہ چلے گا کہ ہم کتنی آیت لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن پہلے ہم یہ تو سمجھیں کہ جو ہم سورہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ کس چیز کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جو چیز ہے وہ یعنی قرآن، اس کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے. مجھے ٹائم کی کنفرمیشن ساتھ دیجیے گا. ٹھیک ہے، میں اوپر نہ چلی جاؤں یا آلریڈی میں جا چکی ہوں. ٹھیک ہے، تو ہم نے آج کے ٹاپک میں اپنے آپ کو دیکھا ہے، اور ابھی ہم نے مزید گھر جا کے دیکھنا ہے، یعنی اپنے گھر میں ہی ہیں الحمدللہ میں. لیکن ہم نے دیکھنا ہے آج کی کلاس کے آف ہوتے ساتھ یہاں سے اٹھیے گا نہیں. سب سے پہلے یہ غلطی نہ کیجیے گا، یہیں پہ ساری کلاس کو لے کے بیٹھیں. اور آخر میں جو بھی میں آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں، ہوم ورک ہے آپ کا، اپنا اور اللہ کا ریلیشن دیکھیں، پہلے اس کو لکھیں کہ میرا ریلیشن کیسا ہے، میں کس کس ٹائم پہ اللہ سے کنیکٹ کرتی ہوں، میری نماز کیسی ہے، میں نماز کے بعد کتنا ٹائم اللہ کو دے رہی ہوں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دوسرا آپ دیکھیں کہ آپ کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، اس کے بعد آپ اس کے بعد انفارمیشن کتنی لے رہے ہیں، آپ اس کو کتنا سمجھ رہے ہیں، اور سمجھنے کے لیے آپ کے پاس کیا ٹولز کیا ہیں. اچھا ٹولز کیا ہیں؟ قرآن اور حدیث. اب ہم دیکھیں وہاں سے یہیں بیٹھ کے آپ نے دیکھنا ہے کلاس کے بعد کہ میرا قرآن اور حدیث کے ساتھ کتنا تعلق ہے، میں کتنی ایفرٹس ڈال رہی ہوں. اچھا ڈال رہی ہوں، گڈ. تھوڑی بھی ڈال رہی ہوں، گڈ. اس کو بیسٹ پہ لے کے جانا. نہیں ڈال رہی تو یہ سوچیں دنیا میں ایسی کون سی چیز ہے جس میں ایفرٹس ڈال رہی ہوں، کہاں پہ میں گریڈز لانے کی ٹینشن لے رہی ہوں، کس ریلیشن کو میں بہتر کرنا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے ابھی اس کلاس کے بعد اپنے آپ سے یہ 3 سوال اکٹھے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اور اپنے لیے لکھنا. کل میں صرف اتنا پوچھوں گی کہ ہم نے یہ کیا کہ نہیں. میں ریوائز کر رہی ہوں، دہرا رہی ہوں اس کو. سب سے پہلے کہ میرا اور اللہ کا کنیکشن کیا ہے، ٹھیک، کب میں پہنچتی ہوں. دوسرا کہ میرا اور اللہ کا جو کنیکشن ہے اس کو میں انفارمیشن کہاں سے لوں گی، اللہ مجھ سے چاہ کیا رہا ہے، قرآن اور حدیث. اچھا اب میرا اور قرآن اور حدیث کا ریلیشن کیا ہے، یہ کوشچن لکھ لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ نے ابھی کرنا ہے. میرا اور قرآن اور حدیث کا ریلیشن کیا ہے، میں کتنی ایفرٹس ڈال رہی ہوں. اور تیسری چیز کہ میں اصل میں کس چیز میں ایفرٹ ڈال رہی ہوں ابھی اس ٹائم پہ دنیا میں. ٹھیک ہے، میری سانسیں ہیں تو میں کر کیا رہی ہوں. ٹھیک ہے، آج ہم یہ پڑھیں گے. کل انشاءاللہ ہم اپنے جو ہمارا ٹاپک ہے قرآن ماڈیول، اس کی طرف آہستہ آہستہ قدم لیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی بھی کوشچنس ہیں وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں. ہوپ فلی آپ کو اگلی کلاسز میں جواب ملیں گے. جب نہیں ملے تو ہم ایٹ دا اینڈ ان کو ڈسکس کریں. ٹھیک ہے، السلام. اوکے گرلز، ہاؤ واز یور سیشن؟ کیسا رہا آپ کا آج کا دن؟ ایک چھوٹا سا میسج اگر آپ کر سکیں. ہوپ فلی آپ نے کوئی نہ کوئی نئی بات سیکھی ہوگی، اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. اوکے، یہ تو تھے آپ کے 3 ماڈیول. اس کے علاوہ اگر آپ نے کورس ڈیٹیلز میں پڑھا ہو کہ کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی، کچھ ایکسائٹنگ تھنگس بھی ہوں گی، تو وہ کیا ہوں گی؟ وہ انشاءاللہ آپ کو گروپ میں ساری اپڈیٹس مل جائیں گے. اس میں کیا ہوگا کہ ایچ ڈے آپ کو کچھ ٹاسک دیے جائیں گے، کچھ ایکٹیویٹیز دی جائیں گی، وہ آپ نے کرنی ہوگی.
उसके बाद उसकी प्रोग्रेस बतानी होगी, और इसी के साथ साथ जो है वो आपने नॉलेज शेयरिंग भी करनी है। हमें वैसे तो इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती ना कि हम दूसरों को जा जाके बताएं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सुनना भी पसंद नहीं करते, वो कहते हैं क्या तुम हर वक्त की बात करती रहती हो। तो हेयर इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं। मीन्स हर इंसान के सीखने का, समझने का अंदाज कुछ मुख्तलिफ होता है। हो सकता है एक इंसान ने यहाँ पे सब में से एक पॉइंट लिया हो, उसको किसी और एंगल से उसको परसीव किया हो, दूसरे इंसान ने किसी और एंगल से। तो आप लोग कोशिश करें कि जो आपने छोटे छोटे से पॉइंट्स या रिमाइंडर्स या कुछ भी ऐसी चीजें जो आपका लर्निंग पर्सपेक्टिव है, उसको उसको शेयर करें दूसरों के साथ। तो आपको ग्रुप में इंशाल्लाह बाकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अभी एक्टिविटीज के हवाले से अगर कोई सवाल हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। माइक आप अपना ऑन कर सकते हैं। ओके ठीक है, फाइन। अगर आपको कोई सवाल नहीं है तो बाकी अपडेट्स आपको इंशाल्लाह ग्रुप में मिल जाएंगी। रिकॉर्डिंग्स की टेंशन ना ले, वो भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।